بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 55 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الشمس کی ابتدائی 10 آیات بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ عزیز طلباء اکرام، اس کے بعد امر اول یعنی ان آیات کا ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور اسی طرح قسم ہے رات کی جب وہ اس کو چھپا دے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو سنوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو بدکرداری اور پرہیزگاری کا القاء کیا۔ قد افلح من زکاها، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو دسا دیا۔ اس کے بعد ہمارے ثانی یعنی آیات کی جو لغات ہیں سنیے گا۔ کافی ساری جو لغات ہیں ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے، تو اس لیے وہ دوبارہ بیان نہیں کی جائیں گی۔ تلاہا جو ہے یہ باب نصرہ سے ہے، یہ باب نصرہ سے صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ تلا یتلو طلوعاً، اس کا معنی ہے پیچھے آنا، اور اگر یہ تلاوتاً مصدر سے ہو تو اس صورت میں تلا یتلو تلاوتاً کا معنی ہے پڑھنا۔ طحاہا، یہ بھی صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب باب فتح سے ہے۔ تح الشیء تحواً، کسی چیز کو پھیلانا۔ الہما، یہ باب فعال سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب الہما یلہم الہاماً، القاء کرنا، دل میں کسی بات کو ڈالنا۔ فجور جو ہے یہ باب نصرہ کا مصدر ہے۔ فجر یفجر فجوراً، گناہ کرنا، بدکرداری کرنا۔ تقوی، یہ جو ہے باب افتعال کا اسم مصدر ہے، اس کا معنی ہے پرہیزگاری۔ خوابہ، یہ صیغہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور باب ضربہ سے خوابہ یخیب خیبتاً، ناکام و نامراد ہونا۔ دسا، یہ باب تفعیل کا جو ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں یہ دسسا تھا، تو اس کے آخر کا جو سین ہے اس کو یا سے تخفیفاً بدل دیا۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو دبانا یا دسا دینا، چھپانا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ان آیات کی تفسیر سن لیجئے گا۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے سورت کا ماقبل سے ربط۔
اس سے پہلے والی صورت یعنی سورۃ البلد میں جو ہے وہ اعمال کی جزائے اخروی کا ذکر تھا، جبکہ اس صورت میں جو ہے وہ اعمال کفار کی اجزائے دنیاوی کا ذکر بھی ہے کہ دنیا میں بھی ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اب اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد جواب قسم یہ ذکر کیا کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دسا دیا۔ والشمس وضحاها، یہ پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ ضحا سے مراد جو ہے وہ ویسے تو مطلق روشنی ہے، لیکن یہاں پر اس صورت میں ضحا سے مراد جو ہے وہ چاشت کا وقت ہے، جب سورج کی روشنی سے سورج بلند ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے صحیح کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ والنہار والقمر اذا تلاها، اب سورج کے بعد دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ چاند کی ہے، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ چاند نظر آتا ہے۔ ویسے تو جو ہے جس طرح فضا کے اندر ہر وقت چاند بھی موجود رہتا ہے اور سورج بھی موجود رہتا ہے، لیکن چاند کی جو روشنی وہ نظر آتی ہے وہ مہینے کے درمیان والے دن ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد چاند جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے، تو یہ مہینے کے درمیان والے دن اس سے مراد ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ چاند مکمل بھی ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ نظر بھی آتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم جو ہے وہ نقل فرمائی ہے، قسم ہے دن کی کہ جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ روشنی کا جو اصل سبب ہے وہ دن کو ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ آیت سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دن جو ہے وہ سورج کی روشنی کا سبب ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آفتاب یعنی سورج جو ہے وہ سبب ہوتا ہے دن کی روشنی کا۔ تو یہاں پر جو روشن کرنے کی نسبت وہ دن کی طرف کی گئی ہے، یہ اسناد مجازی ہے، مجازن یہ نسبت ہے۔ یہ دن کی طرف روشنی کی جو ہے وہ نسبت اس لیے کی کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ دن ہی میں ظاہر ہوتی ہے، رات کو جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، روشن نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے یہ نسبت ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپتے، تو یہ چوتھی قسم ہے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا۔ ان تینوں آیتوں میں یعنی والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ جو ما ہے یہ ما بمعنی من کے ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ ان چیزوں کو بنانے والی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان آیات اس سورت کے شروع میں جو ہے کل 7 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، جن میں 4 جو ہے وہ مخلوق کی قسمیں ہیں اور یہ 3 اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسمیں ہیں۔ تو مخلوق کی قسموں کو خالق کی قسم پر مقدم اس وجہ سے کیا کہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہے، یہ مخلوق جو ہے یہ دلیل ہے خالق کے وجود پر، تو لہٰذا یہ دلیل جو ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اور جو مدلول ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی قسمیں بعد میں ذکر کی گئی۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی یعنی جان کی
اور اس ذات کی جس نے اس کو سنوارا، برابر کیا. اور اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو جو ہے وہ بدکرداری اور پرہیزگاری کا القاء کیا. اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس انعام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، برابر صابر بنایا، سنوارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو نیکی اور برائی کا القاء کیا، اس کی سمجھ نصیب کی، اور یعنی اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ نیکی اور برائی میں تمیز کر سکے. اب انسان کے دل کے اندر ان دونوں چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. باقی وہ جو راستہ اگر نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس میں وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ ان راستوں کو اپناتا ہے اور اختیار کرتا ہے، اور اسی جو قصد اور ارادے پر پھر جو ہے وہ جزا اور سزا کا مدار ہے. اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ یقیناً مراد کو پہنچا، کامیابی کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد اور ناکام ہوا، برباد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں اور فسق و فجور میں اور خواہشات میں دسا دیا. مقبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں ذکر کی تھیں، اور ان 2 آیتوں میں جو ہے وہ جواب قسم کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سنیے گا. والشمس وضحاها، واو جو ہے وہ قسمیہ جارہ ہے، الشمس معطوف علیہ، واو عاطفہ، ضحا جو ہے یہ مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف اول. واو جو ہے اس کے بعد عاطفہ ہے، اور القمر ذوالحال، اذا یہ بمعنی حین کے مضاف ہے، طلاہا یہ فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. یہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا کائن شبہ فعل کا، کائن شبہ فعل محذوف، اپنے جو ہے وہ شبہ فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ حال ہوا، پھر ذوالحال حال مل کر یہ معطوف ثانی. آگے جو ہے وہ واو عاطفہ ہے، النہار اذا جلاہا، یہ اسی طرح ماقبل کی ترکیب کی طرح اس کی ترکیب ہوگی، یہ معطوف ثالث ہے. اور آگے جو ہے واللیل اذا یغشاہا، اس کی بھی سابق ترکیب کی طرح ترکیب ہوگی، یہ معطوف رابع ہے. والسماء وما بناہا، یہ معطوف خامس. اچھا، اس میں السماء جو ہے یہ معطوف خامس ہے، اور وما بناہا یہ ما کے اندر 2 احتمالیں، یہ ما بمعنی جو ہے من اسے موصول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اگر یہ اسم موصول ہو تو یہ اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف سادس ہو جائے گا. آگے جو ہے الارض یہ معطوف سابع ہے، اور وما طحاہا یہ سابقہ ترکیب کی طرح اس کی ترکیب ہوگی، یہ معطوف ثامن. ونفس جو ہے یہ معطوف تاسع ہے. وما سواہا یہ جو ہے ما سوا، ما اسم موصول ہے، اور سوا فعل، ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ. فا عاطفہ ہے، الہما فعل ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر مفعول بھی اول، فجورہا مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ، اور تقواہا مضاف الیہ مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہوا الہما فعل کا. الہما فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ ہوا اسم موصول کا، پھر ما جو ہے یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف عاشر. معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ قسم ہو گیا. اگلی آیت جو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس میں قد جو حرف تحقیق ہے، افلح فعل اور من اس میں موصول ہے، زکا فعل، ضمیر اس کا فاعل اور ہا ضمیر مفعول بھی، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ صلہ ہو گیا.
اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل ہوا افلح فعل کا، افلح فعل اپنے فاعل، اور افلح فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہے، اور وقد خاب من دساہا اس کی ترکیب بھی سابقہ ترکیب کی طرح ہوگی، یہ معطوف پھر معطوف علیہ مل کر یہ جواب قسم، اور قسم جواب قسم مل کر یہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ طلباء اکرام، امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو کچھ سنا اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔